رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. امید ہے کہ میرے تمام دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. تو میرے عزیزو آج کے اس کرنٹ افیئر میں جو ٹاپک میں نے ڈسکس کرنا ہے وہ مشہور و معروف پیر لڑکن شاہ حافظہ اللہ کے متعلق میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. المشہور چھپکیاں کھانے والے سرکار، المشہور تیزاب پینے والے سرکار، المشہور لڑکنے والے سرکار. پیر صاحب بچ گئے. المشہور تیزاب پینے والی سرکار نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چیلنج کیا ہے کہ میں ایک جو ہے وہ دائرہ لگاؤں گا جس پہ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اگر گزر گئے تو میں اس کو اپنا والد محترم تسلیم کر لوں گا. تو اس کے جواباً انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک بہت خوبصورت ان کو جو جواب دیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنا والد محترم اس شخصیت کو مانو جس کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہے اور نبی امت کے روحانی باپ ہوئے. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کا یہ چیلنج ایکسپٹ کر لیا ہے اور اب اس کے درمیان ایک صحافی ٹیم موجود ہے جس نے انجینئر محمد علی مرزا اور اس پیر کے متعلق جو ہے وہ مقابلہ کروانا ہے. تو اس پیر لڑکن شاہ صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بابوں بزرگوں کے متعلق یہ گفتگو کرتا ہے. تو اس کے مقابلے میں آج تک کوئی بزرگ اس کو چیلنج کر کے سامنے نہیں آیا. تو میں اپنے بابوں کی طرف سے انشاءاللہ العزیز اس انجینئر محمد علی مرزا کو چیلنج کرتا ہوں اور اس کو میں ایکسپوز کروں گا کہ یہ جو بابوں کے متعلق جو جھوٹی افواہیں پھیلاتا رہتا ہے تو اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں ایکسپوز کروں گا. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے متعلق سے تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جو اپن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیوں کو بابوں کے متعلق ایسے عقائد اور جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بزرگوں اور بابوں کے حوالے سے کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور کیوں ان کے متعلق جو ہے وہ اس طرح کی باتیں یا ان کی باتوں کو غلط کہتے ہیں. دیسے نہ سناؤں میں تنو سی فتاوا شامی سنائیے درے مختار کے آشیہ رد المختار جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اے تیرے بابے نے کٹر ٹھیک انفی بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے. کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 1252 ہجری میں یہ مرا ابن عابدین شامی. کسی کی جرأت نہیں کہ اختلاف کر جائے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ویڈیو کے ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے. اور اس کے متعلق تھوڑی سی میں اور آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بابوں کی تعلیمات کو غلط کہتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی اس کی تنقید کرتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ بابوں کی جو جھوٹی کرامات مشہور ہے اس کا رد کرتے ہیں اور جو قرآن و سنت کے مختلف تعلیمات ہے وہ ان کو بخوبی جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں. تو پیر لڑکن شاہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک یہ بھی چیلنج دیا کہ میں ان کے سامنے بیٹھوں گا تو میں جو تیزاب ہے وہ جتنی بوتلیں کہ میں تیزاب کی بوتلیں میں ان کو پی کر دکھاؤں گا. سنا آپ تیزاب بھی پیتے ہیں تو ذرا ہمیں تیزاب پی کے بتائیں. تیزاب پیوں گا نا جی، جب مرزا انجینئر کے سامنے بیٹھوں گا اسے بٹھاؤں گا تو آپ ادھر ہی ہونا، میں پی کے دکھا دوں گا. یہ سمجھے کہ مرزا انجینئر ہی بیٹھی ہوئی مجھے پی کے بتائیں. لو جی آپ مرزا انجینئر پارٹ 2 بھی آ رہے ہیں. سنا آپ تیزاب بھی پیتے ہیں تو ذرا ہمیں تیزاب پی کے بتائیں. تیزاب پیوں گا نا جی، جب مرزا انجینئر کے سامنے بیٹھوں گا اسے بٹھاؤں گا تو آپ ادھر ہی ہونا، میں پی کے دکھا دوں گا. یہ سمجھے کہ مرزا انجینئر ہی بیٹھی ہوئی مجھے پی کے بتائیں. لو جی آپ مرزا انجینئر پارٹ 2 بھی آ رہے ہیں. اس کے متعلق میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیر لڑکن شاہ ہے یہ انتہائی شاطر اور جیسے مداری والے ہوتے ہیں یہ کرتب کر کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور لوگوں کے عقائد جو سے ہیں وہ لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہا ہے. جو ایک اللہ کا ماننے والا ہے توحید کے اوپر کام بند ہے تو کبھی بھی یہ جو پیر ہے پیر لڑکن شاہ اس کے جو ہے وہ جلسے میں نہیں آئے گا. کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ اس طرح کے جو 2 نمبر پیر ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس میں باتیں وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب
इस पीर को अखबार वाले दिन जो है वो अपने अकेडमी में आने की उन्होंने दावत दी है। तो इसके मुताबिक चंद मैंने इल्मी पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने हैं जो खास तौर पे जो टेक्निक में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से मैं पहले थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से पहले ही काफी माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी जो है वो सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन फिर भी इस जो ये पीर है पीर लटकन शाह इसके मुताबिक थोड़ी और ज्यादा होशियारी और अक्लमंदी के साथ सिक्योरिटी को जो है वो अपना काम करना चाहिए। और खास तौर पे जो उसके हाथ में वो तेल ही होता था जब उसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के इर्द गिर्द वो एक तेल जो है वो लगाना है, सर्कल उसका लगाना है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को उसमें एंटर होने से पहले जो है वो उस पीर लटकन शाह को वो तेल उसको सुंघाया जाए, उसके हाथों में मरा जाए और जो वो तेल है उसकी जांच की जाए कहीं उस तेल के अंदर जो है किसी किसी का कोई केमिकल तो मौजूद नहीं है। जो बड़ी होशियारी और दलेरी के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, ये इस चीज का खास तौर पर जो है ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो दुश्मन है उन्होंने इसको लॉन्च किया हो और ताकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अपने जानसे में लाकर उनको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और उसके लिए इनकी खिदमत ये हो कि ये गोल दायरा बनाएंगे और उसके अंदर कोई खतरनाक चीज जो है वो तेल के अंदर शामिल करके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का काम जो है वो तमाम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप सबको मालूम है कि माजी में जिन्होंने तकरीबन 12 से 13 कारनामा हमले जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर कर दिए हैं, जो बखूबी अल्लाह ताला की जात ने अपने इस बंदे की जो है वो हिफाजत की है। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी पे तैनात पुलिस अफसरान और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो अपनी सिक्योरिटी है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस फितने से, इस दहशतगर्दी से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को महफूज किया है ताकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब दीन का काम और बेहतर अंदाज में बगैर किसी के खौफ खाए तरीके के साथ दीन का काम जो है वो करे। और जो उन्होंने एक्सपोज किया है मौलवी हजरात को, जो झूठे पीर बाबे हैं उनको जो एक्सपोज किया है, तो इंजीनियर साहब की इस हवाले से बहुत ज्यादा खिदमत है कि उन्होंने लोगों तक शाऊर पहुंचाया है, आगाही की है, दो जुबानों को जो अपने दीन के साथ जोड़ा है। तो मेरे अजीजों, पीर लटकन शाह हाफिज़हुल्लाह ताला का दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि मैं जो है तज़ार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के सामने बैठ के 2 बोतलें तज़ार की पीऊंगा और उससे अपना मुंह भी ढूंढ दूंगा। तो हम पीर लटकन शाह साहब को कहते हैं कि हम इस तरह का आपको एक्टिविटी जो है परफॉर्म नहीं करने देंगे, ताकि जब आप अपने मुंह पे वो जो तज़ार की बोतल जब अपने मुंह पर डालेंगे तो आपका मुंह जो है वो पहचानने के लायक नहीं रहेगा। तो इस तरह हम आपको जो है वो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर आपने अपने चेहरे के ऊपर जो है वो पेट्रोल जो है वो तेजाब डाल दिया तो आपको जो चेहरा वो पहचानने के लायक नहीं रहेगा। तो हम आपको अपने ही हाथों से हलाक करने नहीं देंगे। तो इसके अलावा अगर कोई जो पीर है जो कहता है कि मेरे से जो कत्ल करवाना है वो करवा ले, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं इन चीजों से पाक हूं, तो कोई इस तरह का अगर कोई पीर है तो सामने आए, हम उसको जो है वो साकर के अंदर उसकी 2 उंगलियां देंगे और नंगे पांव उसको फर्श पे खड़ा करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि वो कितना बड़ा पीर है कि उसने साकर के अंदर 2 उंगलियां दी है तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह के जो झूठे पीर है उसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और उनके जो स्टूडेंट्स है एक्सपोज करते रहते हैं, एक्सपोज करते रहे हैं और एक्सपोज करते रहेंगे। क्योंकि मेरे नबी साहब मेरा ही कोई नहीं, तेरे बाबे तेरे शाह ही कोई नहीं, मेरे नबी साहब मेरा ही कोई नहीं, तेरे बाबे तेरे शाह ही कोई नहीं। हम ये रेसिपी लगाते रहते हैं, लगाते रहे हैं और लगाते रहेंगे। पॉइंट नंबर 3, पीर लटकन शाह हाफिज़हुल्लाह ताला ने जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर एक इल्जाम लगाया है कि ये जो पीर लटकन शाह जब ये जेल अकेडमी में गया था तो इसको पुलिस जो है वो पकड़ के जेल में ले गई थी। तो इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर अब ये इल्जाम लगाया कि ये जो पुलिस आई थी वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि ये लटकन शाह आया, इसको उठाकर जेल में ले गए। तो इसके हवाले से मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि जो पुलिस अफसर आए थे वो कैमरे को देख आए थे, उधर कैमरे लगे हुए हैं जिसको उन्होंने बात किया और वो देख के पीर लटकन शाह साहब को उठा के वो जेल में ले गए। तो मैं इधर एक मेरा सवाल बताया कि अगर ये पेड़ था वो इसको पता नहीं चल रहा था कि पुलिस ने देख लिया, ये कहता कि मुझे हर चीज का इल्म हो जाता है, तो इसको पता नहीं चला कि पुलिस आ रही है, नमाज पढ़ा रहे हो या अपने जिन्नों को कह दो कि मैं जिन में गैप डाल रहे। फिर इसने अपने मुताबिक जिन्नों के नाम भी बताए हैं। ठीक है, कि मेरे पास ये वाला जिन 5-6 जिन्नों के इसने जो है वो नाम भी कराया और इसने दावा किया कि जो इसका टिल्लो जिन्ना वो इसको कभी धोखा भी दे जाता, कभी आ जाता है कभी चला जाता, वो भी नया नया आया। तो इस हवाले के जो फजूल याद है वो इस फील्ड में खुद से एक बनाई हुई है और दावा करता है उसके ऊपर अमल नहीं करता, पूरी जो है वो फिर अंडे खाता है, फिर छिपकलियां खाता है। ये किस तरह का पीर है कि जो
حرام چیز ہے وہ کھا رہا ہے، وہ قدر کر کے نہیں کھا رہا ہے، تو جب یہ عجیب اکیڈمی میں آئے گا تو پراپر ہم جو وہ پورا جو ویڈیو کو بنائیں گے تو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ چیزیں انشاءاللہ ڈسکس ہوگی، اور جو پاکستان کا میڈیا ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لائیو چڑھائیں گے، تو پھر اس پیج کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کریں گے کہ جنہیں اے چھپا پیڑ میرے تمام پیڑ بھی دوسرے پیڑ بھی اسی طرح دے بڑے کم پیڑ ہے جو واقعی اللہ کے قریبی بندے ہیں، وہ کم بندے ہیں، اور وہ اس طرح کے دعوے نہیں کرتے جس طرح کی یہ جو پوری لڑکن چھایا وہ دعوے کرتا ہے کہ میں یہ میں وہ تو میں یہ بھی کر کے دکھاؤں گا۔ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے دعووں سے پاک ہے، وہ اس طرح کے دعوے وغیرہ نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ میں بھی بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں کب یہ پیر جو ہے وہ جیون اکیڈمی میں آئے تو ہمیں اس مداری کا جو مداری دیکھنے کو ملے، اور انشاءاللہ العزیز ہماری اسی طریقے سے اسی ذریعے سے جو دعوت کا پیغام ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول بخشے۔ تو میں تو بہت بے صبری سے اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ جلدی سے جلدی پیر لڑکن شاہ جو ہے وہ جیون اکیڈمی میں جائے اور ہماری جو دعوت ہے اور لوگوں تک پہنچے، اور لوگوں کے سامنے یہ ایکسپوز ہوتی ہے جو پیر ہے یہ صرف جو وہ دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، لوگوں کو صرف گمراہ کرتے ہیں، ان سے ویسے ہتھے آتے ہیں۔ ادھر سے مجھے یاد ہے کہ ایک ٹی وی چینل ہے انہوں نے اس کا انٹرویو بھی کیا تھا، انٹرویو کے درمیان اس میں ایک پیر جو ہے وہ لڑک رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ انٹرویو دے رہا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک ایسا ایکسپوز ہوا اللہ کی کنوینس ہوئی کہ جس ڈنڈے کے ساتھ وہ لٹ گیا وہ ڈنڈا ٹوٹ کے نیچے گر گیا۔ اس سے زیادہ کچھ ایکسپوز ہو سکتا ہے کہ جس ڈنڈے سے لٹک رہا اور وہ ڈنڈا ٹوٹ کے نیچے گر گیا، تو پھر اس نے بتانا کیا بنایا کہ یہ ڈنڈا کون سا ہے، وہ اس لیے ٹوٹا کہ میرے ساتھ جیون میں لٹک رہا تھا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یا سوچ نہیں انہوں نے جو بس بول رہے ہیں انہوں نے پہلے ہی کا دماغ اس طرح بڑا کرتا ہے کہ ہر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جو پیدا ہوا، دوسرے جھوٹ چھپانے کے لیے تیسرا جو پیدا ہوا، تو ان چیزوں میں بہت زیادہ لوگوں دماغ کرتا ہے۔ تو وہ ویڈیو کے ساتھ میں اٹیچ انشاءاللہ تعالیٰ کر دوں گا، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں گے، آپ کو ہنسی بھی آئے گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے جو مسروق لوگ ہیں، جو پریشان ہو گئے، ایسے جو جاہل اور جو جاہل لوگ ہیں جن کو کچھ آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، قرآن کو سننا سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے شر سے بچائے، ان کے فراڈ جو فراڈ کرتے ہیں ان سے بچائے، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کر کے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم اپنا جو لفظ ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہے ہیں اور بیان کرتے رہیں گے۔ کیا میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے پیشہ ہی کوئی نہیں، تین لڑکن صاحب ہے ہی کوئی نہیں، دوسرے مولوی یہ باقی بہ گئے ان مقابلوں میں شہ ہی کوئی نہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ اس کا انتظار کریں گے، اور جو ہے وہ پیر لڑکن شاہ حافظ اللہ جلدی جو ہے وہ جیل اکیڈمی میں رابطہ کریں، اور جو یہ چیلنج ہے اس کو جلدی سے جلدی پوری عوام دیکھنے کی خواہش مند ہے تاکہ جو چیلنج پورا ہو سکے اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ عوام کے سامنے آ سکے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا اعتراض ہے آج کل جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اس جو یہ ڈبہ دیا ہے اس کا چیلنج ایکسپٹ کر لیا جو اس کے جیسا ہی ہے، جو جس کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائی میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ علمی طور پہ جو چیلنج ہے یہ علمی ڈسکشن کا چیلنج نہیں ہے، یہ پرابلمس میں دکھانے کی ایکٹیویٹی ایک پرفارم کرنی تھی، تو اس لیے انجینئر محمد مرزا صاحب نے جو ہے اس کا چیلنج ایکسپٹ کیا تاکہ اس کو ایکسپوز کر کے لوگوں کو ان کی جان سے بچایا جا سکے، تو اس لیے انجینئر محمد مرزا صاحب نے اس کا چیلنج ایکسپٹ کیا۔ اور باقی جو بات جو علمی ڈسکشن کی بات ہے تو وہ ہماری آخر قیامت تک موجود ہے، جو بندے اپنے مفتی تقی عثمانی صاحب ہے ان کو حاضر کریں مناظرے کے لیے، علمی ڈسکشن کے لیے، اور جو بریلوی ہے وہ اپنے مفتی منیر صاحب کو حاضر کریں ڈسکشن کے لیے، مناظرے کے لیے، اور جو اہل حدیث ہے وہ بھی اپنے بڑے کو نامینیٹ کرے۔ آپ کے نشان علی زمین صاحب ہیں وہ ان کو جو آپ فرنٹ لائن پر رہے ہیں تو آپ ان کو نامینیٹ کرے۔ اسی طرح اہل تشیع مقبے فکر سے جو باہر کرنا چاہتا ہے وہ جو بڑا ان کو نامینیٹ کرے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ قیامت تک یہاں پر رکھی ہوئی ہے، اور دوسری بات کہ ہم نے اس پہ آسانی پیدا کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مولوی جو ہے جس کو زیادہ اس چیز کا شوق ہے کہ وہ جی محمد علی مرزا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک دفعہ اگر وہ دیوبند ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب سے لکھوا لے، اگر وہ بریلوی ہے تو مفتی منیر صاحب سے لکھوا لے، اگر وہ جو اہل حدیث ہے وہ شامل ذریعے اور ان کے جو بڑے ہیں ان سے لکھوا لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا سورج بھی ہم تم نہیں ہونے دیں گے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ چینل کو ایکسپٹ کریں گے، اور حالات واقعات جو سے ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ڈیولپ ہوں گے، تو انشاءاللہ جیل اکیڈمی میں آپ کو بلا کر سوشل میڈیا اور جو پاکستان کے میڈیا کو بلا کر تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جو ہے وہ اس کا انتظام بھی کر دیں گے تاکہ جو حق کا حق واضح ہو جائے اور جو جھوٹی کرامتیں اور جھوٹی ان کے دعوے ہیں وہ جھوٹ ثابت ہو سکے۔ اور ہمارا تو یقین مانے میرا اپنا بھی بہت زیادہ شوق ہے کہ کبھی یہ مناظرہ ہو، اور جو کوئی لوگ ہے ابھی بھی یہ گناہ ہے کہ یہ جو ابھی بھی گناہ ہے کہ جو بات نہیں ہو رہی، جو حق بات کو نہیں سمجھ آ رہی، تو اس جو ہے وہ
ڈسکشن کے بعد وہ بھی ان کی جو بات ہے وہ واضح ہو جائے. تو میں اینڈ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان جاہل پیروں سے ہم لوگوں کی جان چھڑائے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کے مال ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اور اپنے ایمان کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اپنی پوری زندگی میں ایمان پر جو ہے وہ ہمیں قائم دائم رکھیں, اور ایسے پراڑی جو سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.